بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج بھارت کا یوم جمہوریہ ہے اور بھارت اس دن کو اپنے آئین کے نفاذ کے حوالے سے مناتا ہے، بڑی دھوم دھام سے مناتا ہے۔ لیکن بھارت کے اندر ایسی ریاستیں ہیں، ایسے مظلوم طبقات موجود ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن تک نہ بھارت کی جمہوریت کبھی پہنچی ہے، نہ اس کا سیکولرزم پہنچا ہے، نہ اس کے آئین کی جو بالادستی ہے اس کے مظاہر اور اس کے فوائد ان تک پہنچ سکے ہیں۔ کشمیر ان علاقوں میں سر فہرست ہے کہ جہاں بھارت نے ایک جبر کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت کے ان دعووں یعنی سیکولر جمہوریت اور آئین کے تحت چلنے والی ایک ریاست کے کو مسترد کرتے ہوئے کشمیری آج دنیا بھر میں ایک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈائسپورا جو ہے وہ بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے عوامی سطح پر اور اپنی ایک ریزنمنٹ شو کر رہا ہے۔ کشمیر کے اندر ظاہر ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ کھل کر آئیں اور مظاہرے کریں، وہاں بھارت نے دبا دیا ہے سوسائٹی کو جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں ایک لاوا ابل رہا ہے اور ایک لاوا پک رہا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے سامنے نظر آتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے اور مسئلہ کشمیر کی جو بین الاقوامی جہت ہے اور بھارت کی طرف سے جو اس وقت کشمیر کی سرزمین پر مظالم کا اور وہاں زمینی حقیقتوں کو تبدیل کرنے کا ایک سلسلہ ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اس ساری صورتحال کی ایک ماہر شخصیت جناب جسٹس سید منظور حسین گیلانی صاحب کو، جو آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں، مدعو کیا ہے کہ وہ ان سوالات پر اور اس ساری صورتحال پر روشنی ڈالیں۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ، مہربانی آپ کی جی۔ تھینک۔ جسٹس صاحب، آج بھارت کا یوم جمہوریہ ہے۔ 26 جنوری کو بھارت ہر سال اپنا ایک یوم جمہوریہ مناتا ہے، لیکن جو اس نے کشمیر کے ساتھ ایک سلسلہ، ایک ناروا رویہ اختیار کیا ہے، کشمیر کے بہت معتبر سیاسی قائدین، دانشوروں کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ جو بھارت کی جمہوریت ہے اس کی حد لکھن پور پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، اس کی سیکولرزم کی۔ یہاں پھر آگے ایک اور چہرہ آتا ہے، ایک اور رویہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ یوم جمہوریہ کے حوالے سے، جب کشمیری آج احتجاج کر رہے ہیں، آج کشمیری اپنی فریاد کنا ہے، تو اس دن کو کیا اہمیت دیں گے تاریخ میں؟ یوم جمہوریہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ 26 جنوری 1950 سے لے کے آج تک ہندوستان ایک آئین انفورس ہونے کی وجہ سے اپنے ملک کو ایک جمہوری ملک آئین کے تحت چلنے والی آئین کے تحت چلنے والے کو ڈیموکریٹک سیکولر سوشلسٹ ڈیموکریسی کے ملک کے طور پہ جو پروجیکٹ کر رہا ہے، تو یہ تو آج تک تو اسی انداز سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو ڈیموکریسی ہے اور یہ جو سیکولرزم ہے، شیخ عبداللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ پٹھان کوٹ پہ ختم ہو جاتی ہے اور جو اس کا سیکولرزم ہے وہ لکھن پور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کشمیر کے اندر کوئی نہ ڈیموکریسی ہے نہ سیکولرزم ہے، کوئی چارج کی بات نہیں ہے۔ تو سیکولر ہندوستان کا دعویٰ تو بڑا ہے، کوئی شک کی بات نہیں، دنیا کا بڑا ملک ہے، بڑی جمہوریت ہے، بڑی معیشت ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اٹل بہاری واجپئی تھے، حالانکہ وہ بھی کانگریس اس کے بی جے پی کے ہی بنیادی رکن تھے، انہیں سے ہو کے آئے تھے۔ انہوں نے کتنا برہم رکھا تھا، جمہوریت کا برہم بھی رکھا تھا، لبرٹیز کا برہم بھی رکھا تھا، سیکولرزم کا برہم بھی رکھا تھا، حالانکہ وہ ان کی سیکولر اورینٹیشن نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے جو کچھ آ کے کر دیا، انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ساری چیزوں کا۔ تو جمہوریت کہاں رہی؟ آپ کس لیے کس کو ریپبلک ڈے منائیں گے یا کس کو یوم جمہوریہ منائیں گے؟ جمہوریت تو کشمیر میں ختم ہو گئی، وہاں تو کوئی جمہوری آئین کے تحت آئین کی پاسداری نہیں کی ہے۔ انہوں نے جو آئین کے تحت جو پلج کیا تھا وہ بات ختم کیا گیا، جو وعدہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، تحریری معاہدہ ہوا تھا، ان کی اسمبلی کو اہمیت نہیں دی، اسمبلی کو اہمیت نہیں دی، اپنے آئین کو انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ تو یہ آپ کہیں کہ کشمیر کے حوالے سے یوم جمہوریہ، ہندوستان اگر کہتا ہے یوم جمہوریہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ملامت کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ بھئی کشمیر اور ہندوستان اور جمہوریت، یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ ساری بات جو کچھ کشمیر میں سارے عرصے کے دوران نے کیا، اور پرٹیکولرلی جو الٹیمیٹلی جا کے انہوں نے اس کو ڈسمینٹل کر کے رکھ دیا، اور ابھی جو جس طریقے سے کنسنٹریشن فورسز کی کشمیر کے اندر ہے، تو وہاں سیکورٹی کہاں ہے، وہاں جمہوریت کہاں ہے؟ تو یہ تو ساری چیزیں برائے نام ہی ہے۔ اور اب تو سیکولرزم بھی جو ہے وہ بھی کمیونلائز کیا جا رہا ہے۔ سیکولرزم تو رہی نہیں ہے، سیکولرزم نام کی ہندوستان میں کوئی بھارتیوں کے لیے بھی نہیں رہا۔ آئین کے اندر لفظ سیکولر موجود ہے، لیکن ہندوستان کی زمین میں سیکولر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
اب ہندوستان کے ہندو بھی دعائی دیتے ہیں اس بات کی کہ جو بیچارے لوور کاسٹ کے ہندو ہیں وہ بھی اس بات کی دعائی دیتے ہیں کہ ہم انسان نہیں، آپ ہمیں برابر ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی رگڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں، یہ تو وہاں ان کے لیے اب ان اچھوتوں سے بھی گئے اب گزرے۔ جو آواز بلند کرتے تھے خرم پرویز جیسے انسانی ایگزیکٹلی، حقوق ان کے کو لیے، بند کر کے ان کو بھی بند کر دیا، میڈیا کو ختم کر دیا ہے۔ نہ لبرٹی، ایکولیٹی، فریٹرنیٹی، ڈیموکریسی، یہ تو ساری جو ان کا مین تھا آئین کا، وہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ جو ایک نیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں تنازعات کے اپنے انداز سے حل کا، بے شک اس میں عوام کی اسپریشنز کا اور ان کی قربانیوں کا اور ایک تاریخی صداقتوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو، یہ جو سلسلہ ہے کشمیر تک آ سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک طرف تو دنیا جنگ کے دہانے پہ پہنچی ہے، دوسری طرف سے جنگ کے ہوتے ہوئے بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ جس میں بہت سی حوصلہ افزا، امید افزا باتیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کل دیکھیں غزہ کے حوالے سے جو ٹرمپ فارمولہ آیا ہوا ہے، اس فارمولے میں بڑے امپارٹنٹ ملک اس میں جو غزہ، ادروائز غزہ میں جو اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے یا امریکہ کا جو کردار اس میں لیا، اس کے قطع نظر اس کے باوجود بھی اس فارمولے میں، اس ایکٹیویٹی میں شامل ہو گئے، اس جو پروسیس انہوں نے شروع کیا اس میں شامل ہو گئے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی چیز ایسی دیکھی ہے کہ جس میں کوئی بہتری کی صورت نظر آتی ہے۔ دوسری طرف سے جو امریکہ نے اپنی جو حیثیت اپنا کیا کہہ سکتے ہیں آپ، امپریسیو یا اوپریسیو شروع کی ہے ساری دنیا میں، اس کے اپنے ساتھیوں نے اگنور کر دیا۔ برطانیہ نے اگنور کر دیا، کینیڈا نے اگنور کر دیا، فرانس نے اگنور کر دیا۔ انہوں نے سختی سے ان کو سنب کیا کہ ہم یہ چیزیں نہیں مانتے۔ یہ روایتی اتحادی رہے ہیں، یہ روایتی اتحادی رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ دو کنٹراسٹ پہ دنیا جا رہی ہے، کہ ایک سمت پہ نہیں جا رہی ہے۔ ہم اس کو اگر کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، یہ جو پیس کا پروسیس جو اس نے شروع کیا ہے غزہ کے حوالے سے، لیکن خواہش تو یہاں بھی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے ایک ثالثی کی، یہ کردار ادا کرنے کی۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، وہاں اس کے اندر ایک کلاز ایسا ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں اس قسم کے واقعات پیدا ہوں، وہاں کے لیے ایک ماڈل بن گیا۔ اب ہندوستان میں بھی یہ بحث چھڑ گئی ہوئی ہے کہ اگر ہندوستان اس میں شامل ہوتا ہے تو جو ماڈل اس وقت امریکہ نے وہاں شروع کر دیا ہے، یہ ماڈل کسی وقت ہندوستان میں بھی کشمیر کے اوپر اپلائی کر سکے گا۔ یہ اس میں سے جو مطلب ہے، جو اس میں سے حوصلہ افزا بات نکلتی ہے، وہ بات اس میں سے یہ نکلتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو کنٹراسٹ دنیا میں شروع ہو گیا سارا، ایک طرف امن کا انتہا ہے، ایک امن کے فارمولوں کی انتہا ہے، دوسری طرف اس کی جنگوں کی انتہا ہے، تو اس کے درمیان میں جو خدا تعالیٰ نے شر میں سے جو خیر پیدا کر رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہماری طرف سے بھی کبھی ممکن ہے، ہماری طرف بھی کبھی جھلک سامنے آ جائے، اللہ کرے آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے نا جی، اتنی بڑی ایک آبادی ہے، 3 ایٹمی طاقتیں ہیں اور پھنس کر رہ گئے ہیں ان کے درمیان معاملات، اور یوں لگتا ہے کہ کشمیر ہی اس ساری صورتحال کی بنیاد ہے۔ مطلب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں، ایک تو کشمیر کا یہ ہے کہ دنیا کے پرانے ترین پیچیدہ ترین مسائل میں سے صرف کشمیر یا فلسطین ہی رہ گیا ہے، باقی تو مسائل چھوٹے موٹے بنتے گئے، سلجھتے گئے، حل ہوتے گئے، لیکن یہ 2 مسائل اس میں رہ گئے ہیں۔ تو اس میں فلسطین کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے جو ہر درم ہیں، کشمیریوں کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا جو ہر درم ہیں۔ یہ ہر درمی کسی طریقے سے اگر ان کی ختم ہو جائے اور یہ بھی دنیا میں ایک اس طریقے سے رہنا شروع کر دیں کہ جس طریقے سے دنیا گہوارہ بن سکتی ہے وہ عمل کا، میرے حال میں سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ کشمیر کی بندر بارٹی کریں، ضروری نہیں کہ اس بات کی کہ کشمیر ہندوستان کو دے دیں، کشمیر پاکستان کو دے دیں، یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ کشمیریوں کو زندہ رہنے دیں، کشمیریوں کو خواہشات اپنی کے مطابق زندہ رہنے دیں۔ 47 سے پہلے برطانیہ کے اندر رہ رہا تھا، اس طریقے سے خوشحال تو تھا کم از کم، مطلب ایک اس کی شناخت تھی، ایک اس کی ایک انفرادیت اپنی جگہ قائم تھی۔ گو کہ انگریزوں نے اس میں بھی کافی تو یہ جو حالیہ جو ایک جھڑپ ہوئی، جو جنگیں ہوئیں ایک محدود سی ہوئی، تو اس کے بعد تو ایک ثالثی کی خواہش اور بھی یعنی نظر آ رہی ہے ہمیں، کیونکہ صدر ٹرمپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ بند کروائی، اور بھارت کی طرف سے اس کی تردید بھی نہیں آئی اس تو کے بارے میں۔ انہوں نے اس راہ میں قدم تو رکھا ہے۔ بالکل اس میں تو صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا امیج بڑھ گیا ہے،
ایک کی ڈپلومیٹک جو حیثیت ہے پاکستان کی یہ بڑی امپروو ہو گئی ہے. ہمارے پاسپورٹ کے جو لوگ ہمارے باہر سے دوست یار آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے ہمیں اب ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس سے پہلے کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو میں سچی بات ہے 3-4 سال سے باہر نہیں گیا, اس وجہ سے نہیں گیا کہ پاسپورٹ کو پراپرلی دیکھا نہیں جاتا تھا. اب دل کرتا ہے کہ انسان باہر کہیں جائے دیکھے کہ ہماری کیا حیثیت بنتی چاہیے ہے جس طرح لوگ بیان کر رہے ہیں. یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے نا. درست. تو یہ جو ایک بین الاقوامی سنیریو بنتا جا رہا ہے, ایک تصویر ابھر رہی ہے حالات کی اور مسائل کے حل کی, دوسری طرف کشمیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جموں سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ اس کو الگ اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے. اور پہلی دفعہ ہمیں کشمیر ویلی میں بھی یہ سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے. 2-3 لیڈروں کے میں بیانات سن رہا تھا, ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ ہو جانے دیں ایسا. پہلے تو وہ وحدت کی بات کرتے تھے, ریاست کی بات کرتے تھے, اب کیوں کہتے ہیں کہ اگر یہ شوق ہے تو یہ شوق پورا ہو جانے دیں. تو یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پنن کشمیر کے نام سے جو وہ بھی ہے اپنی وہ بھی ایکٹیو ہو گئی, جو کشمیری پنڈت ترانے ہیں ان کے گانے الگ ہوم لینڈ کے لیے زور دینا شروع کر دیا. تو یہ جو صورتحال ہے کیا یہ دانستہ پیدا کی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ تو میں تو بہت پہلے سے اس کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, بلکہ میرے خیال میں آپ کے اگر اندازوں سے گزرا میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ جموں ہے اور جو کشمیر ہے یہ بی جے پی کے ایجنڈے پہ 2 الگ ریاستیں بنانا ہے ہی ہے, پہلے سے ہے. آئی ڈونٹ نو پھر انہوں نے جموں اور کشمیر کی بنیاد پہ, یا جی جموں اور کشمیر کے پہ, جموں الگ صوبہ ہوگا اور کشمیر الگ صوبہ. لداخ کو تو پہلے ہی کاٹ دیا. لداخ کو تو وہ پہلے سے ان کے ایجنڈے پہ یہ بات تھی, مطلب فائنل نہیں تھی کہ اس کو یونین ٹیریٹری رکھیں, کیونکہ لداخیوں کے لوگوں کی اور جس میں ظاہر کرگل بھی شامل ہے, سب لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اس کو یونین میں رکھا جائے, کیونکہ کشمیر گورنمنٹ سے بھی وہ نالان تھے اور انڈین گورنمنٹ سے بھی نالان تھے, تو ان کو یونین ٹیریٹری چاہتے کہ انڈیا براہ راست میں نفوذ کرے. اس چیز کو ہندوستان ریاست جموں کشمیر کی حکومتوں نے ڈائیلوٹ کرنے کے لیے انہوں نے 2 اٹانومس باڈی بنا دی, کرگل کی ہیل اٹانومس کونسل بنا دی اور لداخ کی ہیل اٹانومس کونسل بنا دی. اس طریقے سے اس سے ان کو ذرا سہولت اور راحت پیدا ہوگی. اب ہندوستان نے جو اس کو کاٹ کے براہ راست اپنے پاس لے لیا اور ان کو کوئی لوکل اٹانومی بھی نہیں دی, تو وہ اس میں لداخ کے سارے معترض ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شیڈول 6 کے تحت ہمیں اسٹیٹس دیتے ہیں جس میں لوکل اٹانمیز ہوتی ہیں. وہ شیڈول 6 میں یہ رکھا ہے کہ اس میں جو آئیڈینٹیفائڈ ریجنز ہیں جہاں جن کا کلچر اپنا ہے, مذہب اپنا ہے, شناخت اپنی ہے, تہذیب اپنی ہے, ان کو الگ الگ طور پہ لوکل اٹانمیز دی جائے, تو اس چیز کے لیے وہ شاہ ہیں. تو یہ تو ہندوستان کے بی جے پی کے منشور میں پہلے سے یہ بات موجود تھی. آئی تھنک یہ 67 کے منشور یا کس منشور میں یہ بات آئی تھی کہ اگر ہماری گورنمنٹ کبھی آ جاتی ہے کہ ایک آرٹیکل 370 ختم کریں گے, دوسرے ریاست کو جموں کو الگ ریاست بنائیں گے, تو یہ بات ان سے پہلے سے چلتی تھی. یہ اب یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کافی دن سے. میں بلکہ کل ایک کمنٹ بھی کیا, ایک کشمیری پنڈتوں کے ایک ترانہ بنا ہوا تھا, آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ملے اس کو ضرور دیکھیں, جو انہوں نے کشمیر میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا. لیکن اس خواہش میں جو ہے نا ایک عداوت کی بو آ رہی ہے کہ ہم ان ظالموں پر ناگ بن کے برسیں کہ جن نے ہمارے سے یہ کچھ کیا. وہ ناگ کون ہے, وہ ظالم کون ہے یا ان کے دشمن کون ہے, جو خود ایک مظلوم طبقہ ہے, وہ خود ایک مظلوم طبقہ ہے, ان کے اوپر برسیں گے. تو اس میں بھی کشمیریوں نے 40 سال سے جو ظلم و ستم سہ رہے ہیں. اچھے جو میرے دوست جانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا پنن کشمیر وہاں ہونا چاہیے, کشمیر میں جانا چاہیے, ہماری مدر لینڈ ہے وہ, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ان دشمنوں میں بڑھ جائیں گے, تو دشمن تو ہمیں سمجھ دیں. تو زبان تو اپنی کم از کم درست کر لیں. میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کو ایک وحدت کہنے والے, ایک تاریخی اکائی کہنے والے لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں بستے ہیں. یہ کبھی ایک وحدت ہے ہی نہیں ہے, کبھی نہیں رہی ہے. اچھا سر, ایک بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور میں بھی اس پہ لکھ رہا تھا کہ یہ ایک مسئلے کی مائکرو مینجمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے بتدریج, کہ اگر وہ ویلی کو جب الگ کریں گے, جموں کو الگ کریں گے, تو پھر اس کے بعد ویلی کے اندر بھی ظاہر ہے پنن کشمیر کی صورت میں ایک انہوں نے ایک مسلسل ایک خطرہ موجود ہے. اور اسی طرح پھر پہلے بھی وہ تقسیم کرتے آ رہے ہیں وادی کے اندر مسلمانوں کو بھی, یعنی وہ تنازع کی شدت اور حدت کو بہت محدود کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں. جی کیا یقیناً یہ بات بھی ضرور ان کے پاس ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ اس کو الگ کر لیں تو کم از کم کشمیریوں کے سر سے ایک بات ان کے سر سے تو اتر جائے گی کہ جموں میں ہمیں کنٹرول کرنے والا ہے. وہ تو کشمیر اب بہرحال ہے, ایک باٹل نیک بن گیا تھا کشمیر کے لیے, سپلائی ساری جموں سے ہوتی تھی. اب جو ایئر لائنز اتنی چلنی شروع ہو گئی ہیں کہ لوگ اب جموں سے سودا نہیں لاتے. جموں کے منڈیاں بھی, جموں کے جو اپنے گودام تھے وہ تو اب بیکار ہو گئے.
اب انہی جموں والوں نے اپنے گودام امبالے میں کھول رہے ہیں، امرتسر میں کھول رہے ہیں، باقی جگہ پہ، کیونکہ کشمیر یہاں فلائٹ لیتے ہیں، امرتسر چلے جاتے ہیں، امبالے چلے جاتے ہیں، جلندھر چلے جاتے ہیں، فاصلے بھی اب کم ہو گئے، سڑکیں بھی بن گئی ہیں، فاصلے بھی کم ہو گئے ہیں، اب وہاں سے مال لے آتے ہیں. اب کشمیریوں کو اس چیز کا احتیاط بھی نہیں رہا ہے، اور جموں والے بھی جو کشمیر پہ زیادہ یعنی ڈیپینڈنٹ نہیں رہے، ڈیپینڈنٹ نہیں، جموں کے تاجر پر، جموں کے تابع نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں. اور جموں والوں کو بھی کشمیر سے سوائے فروٹ کے اور سوائے شالوں کے یا باقی چیزوں کے کیا ملتا ہے؟ شالوں کے بھی کاروبار امبالے والوں نے سنبھال لیا، جلندھر والوں نے، امرتسر والوں نے سنبھال لیا، وہ کرتے ہیں ساری چیزیں. جو کشمیر میں چیزیں اب جو قدرتی پیدا ہوتی ہیں ان کو تو جموں پیدا نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو صنعت کے حوالے سے تھی تو اس کو جموں میں انہوں نے اپنا لیا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ یہ جو چناب ویلی ہے، اس کے بارے میں محبوبہ مفتی کا میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ چناب کو بنیاد بنا کر تو اس کی تقسیم کی جا سکتی ہے، جموں کو الگ ریاست اور کشمیر کو الگ ریاست. تو یہ چناب کو کیسے یہ مینج کرنے کی کوشش چناب تو کریں گے؟ بڑا اچھا اصول ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے، اور فاروق عبداللہ نے کہا جی یہ تو ڈکسن فارمولہ ہے، پہلے سے موجود ہے. ایگزیکٹلی ڈکسن فارمولہ پہلے سے موجود ہے، بلکہ میں اس پہ ایک میری ٹاک ہے 2-4 دن ایک جگہ پہ، اس کے لیے بھی دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہی بنتی ہے کہ بھئی یہ جو میرے ذہن میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جس کو ملیٹنسی زوروں پہ تھی، انہوں نے یہ چناب ویلی اور پیر پنجاب ویلی کو کشمیر کے ساتھ بریکٹ کیا ہوا تھا. حالانکہ جموں پروونس میں ہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پنجاب اور پیر پنجال اور اپنا اس کا نام لیتے ہیں اس کا پونچھ وغیرہ جو ہے نا، یہ سارے جموں ڈویژن میں ہے سارے. لیکن انہوں نے ملیٹنسی کے ایڈمنسٹریشن کے پرپز کے لیے انہوں نے کشمیر کے ساتھ بریکٹ کیا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں، ایک طرح سے شورش زدہ علاقہ، شورش زدہ علاقہ، شورش زدہ علاقہ انہوں نے کشمیر کے ساتھ بریکٹ کیا، جو قانون بھی انہوں نے وہاں لاگو کیا تھا. اب اس کو ایک اور سپلیمنٹ کر دیا انہوں نے. ایک اور چیز اس کی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ابھی انہوں نے الیکٹورل پرپز کے لیے یہ جو پارلیمنٹ کی جو سیٹیں تھیں یا اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں وہ بھی اس کو بانہال سے پار لے گئے، اس کو چناب اس کو شامل کر دیا. مطلب اس میں راجوری ہے، پونچھ ہے، ڈوڈا ہے، کشتواڑ ہے، یہ اس میں شامل ہو گئے ہیں سارے. انہوں نے الیکٹورلی بھی اس کو کشمیر کے ساتھ شامل کر لیا ہے، اور انہوں نے شورش زدہ علاقے کے حوالے سے بھی اس کو کشمیر کے ساتھ شامل ہے. تو یہ پہلے سے ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے، اور قدرتی بات بنتی یہی ہے. اب پیر پنجال ایریا اور چناب ویلی جو ہے یہ کلاسیکل کشمیر میں نہیں آتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن کشمیر کی ایکسٹینشن ہے. مثال کے طور پہ مظفر آباد ہے، یہ کلاسیکل کشمیر نہیں ہے لیکن کشمیر کی ایکسٹینشن ہے. یہ اس طریقے سے یہ چناب ویلی ہے، پیر پنجال ویلی ہے، یہ کشمیر کی ایکسٹینشن ہے، زبان کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، بول چال، رہن سہن کے حوالے سے سارے کشمیر کی ایکسٹینشن ہے. درست. تو اب اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک طرف تو یہ ہمہ جہتی انداز سے وہ کام کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے اقدامات لے رہے ہیں، کچھ ان کی پلاننگ بھی ہے بہت. تو اب ہم کشمیر کو فلسطین ماڈل کا شکار ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ مثلا وہ زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ زمینیں ہتھیا رہے ہیں، آبادی کی جو ایک ڈیموگرافی ہے اس کو وہ تبدیل کرنے کے لیے بہت سے انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں. تو یہ تو بڑی الارمنگ صورتحال ہے. یہ تو واقعی کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب وہ اس میں بھی جو فوج کے کنٹرول میں رکھ کے جو کچھ کر رہے ہیں یہ زیادہ الارمنگ بات ہے. باقی عام طور پہ جن لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں، 5 مرلے 10 مرلے جن لوگوں نے زمینیں خریدی ہے، آج تک کشمیر وادی میں کسی نے قبضہ نہیں کر سکا، نہ قبضہ کوئی لیا اور نہ کسی ہندوستانی نے وہاں آ کے کوئی مکان اپنا بنانا شروع کیا. ہاں، ہوٹل بنتے ہیں، یہ جو اپنے ٹورسٹ ریزارٹ بنتے ہیں، باقی چیزیں بنتی ہیں، یہ پہلے بھی بنتے تھے. پچھلے دن فاروق رحمانی صاحب کی زمین انہوں نے ہتھیائی، ڈاکٹر فائز صاحب کی ہتھیائی، اس طرح بہت سے وہ تو مطلب ہے وہ تو ضبط کر رہے ہیں نا پینلٹی طور پہ، وہ تو سزا کے طور پہ ضبط کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. اب لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی قانونی فاروق رحمانی صاحب کے کیس جو کہ میں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی زمین انہوں نے ضبط کی ہے، لیکن یہ اس کو سیل نہیں کر سکیں گے. جو آدمی وہاں قابض ہے وہی قابض رہے گا اس کے اوپر. اچھا، جو ہے وہاں کے سرکار یعنی اس کا کنٹرول میں نہیں لی، کنٹرول میں نہیں، مطلب انہوں نے سرکار ضبط کر کے ان کو محروم نہیں، ان کو ملکیت سے محروم نہیں کیا ہے، ان کو ضبط کر دیا جائیداد. ان کے بہت سارے لوگوں کی ایسی کی ہوئی ہے، وہ کسی اور کو الاٹ نہیں کیا. ہاں، البتہ انہوں نے جو جائیداد خریدنے کے لیے نان اسٹیٹ سبجیکٹس کو جو آپشن دے دیا اس میں لوگ خرید رہے ہیں. اس کو تقریباً پتہ نہیں 6000 یا کتنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے لیا، لیکن زیادہ جموں میں لی ہوئی ہے. وہ بھی جو ہندوستانی جو لوگ لیتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو آفید جموں میں ہی سمجھتے ہیں، کشمیر میں نہیں سمجھتے ہیں. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ کارخانے لگانے کے لیے
کوئی بڑے پروجیکٹ لگانے کے لیے کشمیر کے گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو یو کانٹ اسٹاپ دیٹ. وہ تو گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں ہوگا, وہ تو کریں گے, سارا کچھ کریں گے. اور یہ پنن کشمیر والا جو معاملہ ہے, یا جو انہوں نے پنڈتوں نے اب یہ تحریک تیز کر دی ہے, بہت زیادہ تیز کر دی ہے. گانے ترانے ہیں, اپنا مظاہرے ہیں, جلوس ہیں, جلسے ہیں. نسل کشی کی قانون سازی کے لیے انہوں نے کہا ہے, بھارتی پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ 1990 میں ہوا وہی نسل کشی تھی, حالانکہ چند سو لوگ ایسے تھے کہ جو مارے گئے, یا پرنت میں 250 پنڈت مارے گئے ہیں پورے عرصے میں. پورے عرصے میں مسلمان تو 95,000 مارے گئے. 95,000 مارے. تو کہاں کیا مقابلہ ہے اس کا؟ ان کے جن لوگوں نے نسل کشی تو یہ ہے, یہ نسل کشی تو یہ ہوئی ہے. جن لوگوں نے مارے ہیں ان کے لیے مسلمان جو ڈیسیڈنٹ مسلمان تھے یا جو پنڈت تھے ان کے برابر, ان کے وہ تو برابر کی بات ہے ان کے لیے. ظلم تو ان پہ ہی ہوا نا, ان پہ وہ تو کیجولی مارے گئے, اور کوئی لوگ انتقامی سوچ میں مارے گئے. مثال کے طور پہ گنجو مارے گیا, جج تھا جو نیلکنٹھ گنجو جو مارے گیا, اس کو مقبول بٹ کو پھانسی کی سزا دی تھی, تو اس کو اس کے انتقام میں مارا گیا, یا مخبر کی بنیاد پہ مارا گیا. اس مطلب میں کلدیپ نہری کی کتاب پڑھ رہا کہ لوگوں کو وہاں یہ زیادہ لوگ ان کے جو پنڈت تھے انفارمر تھے زیادہ ان کے, تو انفارمر کے جس کو پتا تھا یہ انفارمر فوج استعمال کرتی تھی ان کو انفارمر کے طور پہ, تو وہ مارے گئے. تو ڈیفینیٹلی وہ تو انتقامی طور پہ مارے گئے نا. باقی ہے کہ نسل کشی کے طور پہ ہولوکاسٹ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں, ہولوکاسٹ تو نہیں ہے نا. ہولوکاسٹ انہوں نے واہ ولا کر کے بنا دیا ہے اس کو ہولوکاسٹ, کہ ایسے چاہے اس کو ماننے کو تیار نہیں. اب خود کشمیری پنڈتوں میں سے میں نے دیکھے ہیں بہت سارے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو فلم بنائی ہے پچھلی بار اپنے ہندوستان نے, نریندر مودی نے ایک فلم جو بنائی ہے کشمیر میں پنڈتوں پر ظلم و ستم کی, کشمیری پنڈتوں نے اس کی الفاظ ہندی کے لفظ میں نندا کی کہ بھئی یہ کون سی بات ہے, ایسا تو کشمیر میں حالات کی صحیح تصویر, ایسا تو کشمیری وہی نہیں ہے جو کچھ آپ بنا کے دے رہے ہیں. اب مطلب ہے روشن دماغ روشن ضمیر لوگ بھی وہاں موجود ہیں, اس کے مطلب مذمت کرتے ہیں, اس کو مانتے کو تیار نہیں ہیں. لیکن یہ کہ تشدد پسند جماعت کی جب سپورٹ ہو, حکومت کی سپورٹ ہو, تو ظاہر ہے لوگ تو آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو یہ بتاؤں, مطلب ہر قوم کی ایک سائیکی ہوتی ہے. سائیکی کے حوالے سے وہ کبھی جرت نہیں کرے گا کوئی کشمیری پنڈت بھی کشمیر میں آنے کی, الگ بستی بسانے کی, جب تک اس کو گارنٹی لوکل لوگوں کی نہیں ہوگی, پبلک کی نہیں ہوگی, پبلک کی جن کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے, جن کے درمیان رہنا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں, میرے ایک استاد تھے بانڈی پورہ کے گاؤں میں, تو میں ان کو ملنے کے لیے, جب میں بانڈی پورہ اپنے ننیال گیا تو میں ان کو ملنے کے لیے بڑا خوش ہوا مجھے دیکھ کے. تو میں نے کہا جی تم کیسے یہاں رہ گئے, استاد رتن لال اس کا نام, تم کیسے یہاں رہ گئے, وہی باقی لوگ سارے چلے گئے. کہہ لے کہ مجھے کیا کریں گے یہاں, میں آس پاس میرے سارے بھائی جو ہیں مسلمان ہیں, جو بھی ہیں بھائی ہیں میرے, دیکھو یہ کوئی زونی ایک خاتون بیٹھی ہے, دیکھو زونی بیٹھی ہے, یہ میری ماں جیسی ہے, میرے بچوں کی طرح مجھے پیار کرتی ہے. مجھے اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہاں جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد گولی ان کو بھی لگتی ہے, مجھے بھی لگتی ہے, لیکن ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو وہاں موجود ہیں. یعنی اعتماد جو ہے وہ انہیں آبادی دے سکتی ہے, باقی تو کوئی نہیں دے سکتا. اور دوسری ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں میں سے جو روشن ضمیر لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکالا گیا, ایک اسکیم کے تحت نکالا گیا, ان کو بسیں پرووائڈ کی گئی, ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی, ان کو ایک باضابطہ طور پہ ایک منصوبہ بنا ہوا تھا جن کو نکالا گیا. بے شمار مسلمان کشمیر سے نکل کے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں آباد ہوگی, اسی ملیٹنسی کے دوران ہو گئی. ظاہر بات ہے اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے لوگوں کی, کوئی سیکولر تھے, کوئی کسی اور چیز کے تھے, اس حوالے سے نکل گئے ہیں. تو وہ تو اکا دکا جو نکلے ہیں اور بغیر کسی سرکاری پروٹیکشن کے, سرکاری وسائل کے جو نکلے ہیں, ظلم تو انہوں نے برداشت کیا نا. مطلب ہے تنہائی تو انہوں نے دیکھی ہے, پنڈتوں نے تو دیکھی نہیں. ان کو 19 ایک جگہ سے اٹھے دوسری جگہ, اجتماعی طور پہ دوسرے کا کیمپ تیار تھے, رہنے سہنے کی جگہ تیار تھی, کھانے پینے کی جگہ تیار تھی. یہ بیچارے تو لٹے بھاگے تھے وہاں سے. تو سر اس میں ایک چیز آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک حالات بن رہے ہیں, کوئی پیس پروسیس, کوئی سینس پریویل بھارت کی طرف سے ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوبارہ کوئی پیس پروسیس شروع ہو اور آنا جانا ہو اور لوگوں کے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی شروعات پاکستان کو کرنی چاہیے. ہندوستان تو ظاہر بات ہے اس نے ایک موقف رکھا ہوا ہے, پاکستان کو کرنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے. اس کی دنیا میں سفارتی طور پہ بڑی پذیرائی ہو رہی ہے,
بڑا امیج اس کا ہائی ہو گیا ہے اس موقع پر. اس موقع کو یہ فائدہ استعمال کے اس موقع کو استعمال کر کے یہ ہندوستان کے ساتھ پیس پروسیس کا کسی نہ کسی طریقے سے شروع کر دینا چاہیے. کشمیر سینٹرک ہونا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. ایک کمپوزر ڈائلاگ جو ان کی تھی وہ بنی تھی. کشمیر جو اپنا پیس پروسیس جو شروع کیا تھا 2003 میں 2005 میں, جو آگے چلتے گئے اعلان اسلام آباد کے حوالے سے میں پاکستان کو شروع کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے. پاکستان کی جتنی اس وقت ڈپلومیسی کے لحاظ سے ایکسیپٹ کیا گیا. ان حالات میں بھی اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کشمیریوں کی بھارت کے اندر سپیس تنگ ہو رہی ہے, ادھر سے بھی ان کو کوئی سپیس نہیں مل رہی, وہاں جو شال بیچنے والے ہیں, جو پھیری والے ہیں, ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو تنگ کیا جا رہا ہے, عام کشمیری کو گھر نہیں ملتا بھارت کے شہروں میں, تو وہاں تو ان کی سپیس تنگ ہو گئی. تو یہ تو بالکل سفوکیٹ ہو جائیں گے. اگر اس طرف بھی پاکستان کی طرف اور آزاد کشمیر کی طرف بھی یہ کھڑکی بند رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ایسے حالات میں یہ ضروری ہے کہ ایک کھڑکی کھولی جائے ان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کے میں اس نتیجے میں پہنچا, میں بہت اسٹڈی کیا اس کے مختلف پہلو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہندوستان نے دیکھیں ہندوستان کی بھی قوم کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہے نا. ہندوستان کی نفسیات اب بڑے ملک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہی ہے. امریکہ کو کچھ جواب ہی نہیں دے سکتا سارے معاملے میں. اس میں پاکستان کو, امریکہ کو اور مڈل ایسٹ کو استعمال کرنا چاہیے, اور استعمال کر کے جو ریزنیبل بات بن سکتی ہے کشمیریوں کو ریلیف دینے کے بارے میں, اس کے حوالے سے بات شروع کریں. اس وقت تو مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ دیکھیں سعودیہ کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کا دفاع کا معاہدہ ہوا ہے. ترکی بھی تیار ہے دفاع کے معاہدے کرنے کے لیے. یو اے بھی میرے خیال میں کسی نہ کسی سطح پہ بات ہو رہی ہے. بھارت کے ساتھ بھی یو اے کے اس وقت بڑے قریبی تعلقات ہیں. اس وقت دیکھیں نا 97 لاکھ لوگ جو ہیں مڈل ایسٹ میں اس وقت ہندوستان کے ہیں. اب 97 لاکھ جو ہیں اگر مڈل ایسٹ کے اگر رجحان ہماری طرف ہوتا ہے اور وہ اس بات کا ایک ایشو بنائیں کہ بھئی آپ نے اس کو سیٹل کرنا ہے, دے ول سیٹل اٹ. نہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے. اب سیٹل کرنے میں بھی اٹ ہیز ٹو بی سیٹل گریجولی. اوور نائٹ تو نہیں ہوگا نا سارا کوئی, گریجولی ہوگا. جس طریقے سے یہ بس سروس شروع ہوگی, اعتماد سازی, اس کے بعد پھر آنا جانا شروع ہوگا, پھر کاروبار شروع ہوگا, اس کے پھر باقی ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی. ان دا مین ٹائم باقی جو جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس معاملے میں جو اس کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی طرف سے. کیونکہ پاکستان کی حکومت اب ممکن ہے کر لے, کیونکہ حکومتوں کے ویژن زیادہ دور ہوتے ہیں, مفادات زیادہ دور ہوتے ہیں دیکھنے کے. میرے اور آپ کے ذرا کم ہو سکتے ہیں. ہم لوگ اتنی بات ہمارے مطلب ڈسپوزل کو اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہے, اتنا ویژن بھی نہیں ہے جتنا حکومت کے لیول پہ ہوتا ہے. تو حکومت زیادہ بہتر جانتی ہے, ہمیں بھی کنٹرول کر سکتی ہے. اس لیے اگر یہ انڈیا کے لیول پہ بھی, پاکستان کے لیول پہ بھی یہ لوکل سطح پہ جو ہم ایک دوسرے کو ان ایزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ چیز اگر روکی جائے تو اس کو بڑھوتری دی جائے تو میرے حال میں ہو سکتا ہے یہ. اور یہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ اب ان کو یہ سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, آپ کا امریکہ ہے, ان کو سمجھ جیسا صدر ٹرمپ پتھوں 9ویں یا 10ویں بار اس نے کہا جی ہی از اے گریٹ مین, ہی از ونڈرفل مین, ہی ٹولڈ می دیٹ یو ہیو سیوڈ سو مینی ملین آف پیپل فرام دس ڈیتھ. تو یہ آپ بار بار کہتا ہے, تو اسی کا دہائی دے کے اس کو کہے بھائی یہاں آ کے انٹروین کرو, ورنہ اور حال کا تو اپنی جگہ موجود رہے گا. اچھا, یاسین ملک صاحب کا مقدمہ بڑے اہم موڑ میں داخل ہو گیا ہے. بہت سے خدشات بھی ہیں, چل بھی رہا ہے. ابھی ان کو سے جو ایک جواب وہ ٹیکس کے حوالے سے مانگا تھا وہ بھی انہوں نے جمع کرایا. تو اس مقدمے کو آپ قانونی انداز سے کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اگر قانونی بنیاد پر چلتا رہے تو کیا ہے, لیکن اگر عوام کے ضمیر کو مطمئن کرنے والی بات ہوگی تو کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز میں بحیثیت وکیل یا قانون کے طالب علم کے حیثیت سے آپ کو یہ بتاؤں کہ کیپٹل پنشمنٹ میں اگر ٹرائل کورٹ نے کسی کو بری کیا ہے یا موت کی سزا نہیں دی ہے تو اپیلیٹ کورٹ میں اس کو موت کی سزا نہیں دی جاتی. یہ ایک سیٹل اصول ہے دنیا کا کہ اگر ٹرائل کورٹ نے, جو فیکٹ کا کورٹ ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسے عوامل نہیں ہے کہ جن میں کسی کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے, وہ اگر اس میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیتا ہے تو اپیلیٹ کورٹ اس کو ریورٹ نہیں کرتی ہے کیپٹل پنشمنٹ میں, اس کو ٹرانسفر, اس کا اختیار نہیں ہوتا, اس کا اختیار نہیں. بالکل سیٹل اصول ہے, جوڈیشری کے سیٹل اصول ہے. لیکن اس بات کو کیا کیا جائے کہ اتنی کرمنلائز کر دی گئی انہوں نے کورٹ بھی کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے جی کہ قوم کا کلیکٹیو کانشنس جو ہے, یا اس کو گرو کو پھانسی دینے سے قوم کا کلیکٹیو کانشنس مطمئن ہوگا.
اب اس فلاسفی کا کیا جواب ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ اس حد تک اتر جائیں کہ بھئی وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کسی کو پھانسی دیتے ہیں، قانون کے تقاضے کے لیے نہیں، انصاف کے تقاضوں کے لیے نہیں، لوگوں کو مطمئن کر لیا، اور کن لوگوں کو جو پہلے سے ہی بدظن ہیں، جو پہلے سے ہی متعصب ہیں، جو پہلے سے ہی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں اور موت کی دہائی دیتے ہیں، ان کو مطمئن. لیکن اگر قانونی طور پہ کوئی بات بنتی نہیں، قانونی طور پہ اس میں آپ کو کوئی جان نظر نہیں مجھے جان نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اس پہ لیکن سیاسی ارادوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. سیاسی ارادوں کے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں انہوں نے اپیل بھی جا کے بہت لیٹ سٹیج پہ جا کے کی کہ اس کو کنورٹ کریں یا آپ ڈیتھ میں کنٹینٹ کریں اس کو، لیکن اب یہ کرمنلائز ہو گئی ہے. کشمیر کے معاملے میں تو ہمیں پچھلے عرصے میں تو نظر نہیں آ رہا نا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کا کیس ہی ہے، اس کو سننے میں، اس کو فائل دیکھنے میں ہی 4-5 سال لگا دیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو انہوں نے 4-5 سال ان کو لگائے تو وہ اس لیے تو نہیں لگایا کہ الٹیمیٹلی جا کے وہ کشمیریوں کے حق میں فیصلہ کریں گے، اس لیے لگائے تھے کہ ہندوستان وہاں اپنے معاملات کو سنبھال لے. ہندوستان نے جب دیکھیں، انہوں نے دیکھا فیسیلیٹیشن تھی، ہندوستان نے جب سارے معاملات سنبھال دیے تو انہوں نے اس کے اوپر اپنی سیل لگا دی کہ بھئی ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا، تو البتہ الیکشن کروا دیا آپ اس کو. اب انہیں الیکشن بھی نہیں ہے. کل میں ایک کشمیری ویڈیو تھی ترانے کی کشمیری پنڈتوں کی، اس میں نے لکھا کہ بھئی یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پنڈت سنجے کول جو اس نے ایک ڈیسنٹنگ ججمنٹ لکھی، ڈیسنٹنگ نہیں ایک الگ اپنا نوٹ لکھا ہے کہ 5 اگست والے جو فیصلے میں اس نے الگ لکھا تھا کہ بہت ساری چیزیں لکھی تھی. یہ بڑی امپارٹنٹ بات اور اچھی بات مجھے پسند آئی ہے، اور لکھا ہے کہ بھئی جو ہونا ہے ہو گیا. اب اس کو آپ میں کنسلیشن اینڈ اس کو کیا کہتے ہیں جو ہے نیلسن منڈیلا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بننا چاہیے جس میں سارے لوگوں کو اپنے اپنے گناہوں کو جا کے وہاں ماننا چاہیے، منوانا چاہیے، اس کے بعد ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. یہ فیصلے میں لکھی ہے یہ بات، بجائے اس کے اتنا لمبا چوڑا جھگڑا کریں. یہ پنڈت سنجے کول کی جو جج تھا سپریم کورٹ کا، کشمیری پنڈت تھے، کشمیری پنڈت ہے وہ، تو اس نے یہ لکھا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے ہیں. اس کو انڈو ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. اس کو بنائیں ریکنسلیشن کمیشن ہے، اور اس میں دیکھیں کہ پنڈتوں نے اجتماعی طور پہ کیا زیادتی کی ہیں، یہ ملیٹنٹس تھے یا نان ملیٹنٹس تھے، یا فوج نے کتنے کیا مظالم اٹھائے ہیں، فوج نے کیا مظالم اٹھائے ہیں، اس میں سول آبادی کے کتنا نقصان کیا، سول آبادی نے کیا فوج کا نقصان کیا تھا کہ نہ یہ ہوا. تو یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن اگر ہو جائے تو وہ بڑی اٹ واز اے ویری سین آبزرویشن بائی دی جج. کوئی 30 صفحے کا پیج کا فیصلہ اس کا اسی پوائنٹ پہ سارا کو لکھا ہے. دنیا ساری کی ایک تاریخ کشمیر کی پوری لکھی ہے اس میں، اور دنیا ساری کی جو تحریکیں ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کا حل یہی ہے. درست. بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب، آپ کے ساتھ بہت اچھی اور بڑی معلوماتی گفتگو رہی. ناظرین، جسٹس سید منظور حسین گیلانی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے اس کی عالمی اس تنازع کی جو پرت ہے اور جو مقامی اس میں اس کی جو پرت بھی ہے اور جو اس میں نئی پیچیدگیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان سب پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.